ایبا نے رام داس کو مخاطب کر کے کہا، اب کہو تم راجکماری کمار دیوی سے متعلق کیا کہنا چاہتے ہو؟ پر تمہاری ایک بات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ تم نے مجھے باہر بتایا کہ تم دریائے سرسوتی کی طرف سے آئے ہو، جبکہ راجکماری کمار دیوی نہروالا کی رہنے والی ہے۔ راستے میں تمہارے ان الفاظ نے تمہیں میری نگاہوں میں مشکوک کر دیا تھا، لیکن چونکہ میرے مسلح جوان میرے پیچھے پیچھے تھے، اگر اس موقع پر الفاظ میں تم پر شک کا اظہار کرتا تو یقیناً تمہاری جان خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ اسی بنا پر میں خاموش رہا۔ اب بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ جواب میں رام داس نے اس کی دیوی کے تہوار سے دیوداس اور سنگرام کے ہاتھوں کمار دیوی کے اغوا ہونے، اسے دریائے سرسوتی کے کنارے قلعہ نما حویلی میں لائے جانے اور پھر رام داس کے اسے وہاں سے نکالنے اور پھر مچھیروں کی بستی میں پناہ لینے کی تفصیل بتا دی تھی۔ سارے حالات سن کر ایبا تھوڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا۔ اس کے بعد رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رام داس، پہلے تو مجھے اس انکشاف پر بے حد دکھ اور صدمہ ہوا ہے کہ اوشا دیوی کے تہوار سے اجھ کے راجکمار دیوداس کے ماموزاد سنگرام نے اسے اغوا کر کے دریائے سرسوتی کے کنارے پہنچا دیا ہے۔ میں تمہارے کردار سے بھی خوش ہوں کہ تم نے اسے جہنم سے نکال کر مچھیروں کی بستی میں پہنچا دیا۔ تمہاری باتوں سے میں یہ اندازہ بھی لگا چکا ہوں کہ شاید سنگرام اور دیوداس ان دونوں بدماشوں کے ہاتھوں کمار دیوی کی عزت و عفت محفوظ رہی ہے۔ ایبا کے ان الفاظ پر رام داس جھٹ سے بول پڑا، مالک، آپ کا اندازہ درست ہے۔ کمار دیوی نے اپنی لاج، اپنی عزت کی خوب حفاظت کی۔ اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر اس قید کے دوران سنگرام یا دیوداس میں سے کسی نے بھی اسے بے آبرو کرنا چاہا تو وہ خود مر جائے گی یا بے آبرو ہونے والے کا خاتمہ کر دے گی۔ رام داس جب خاموش ہوا تب کچھ سوچتے ہوئے ایبا نے پھر اسے مخاطب کیا، رام داس، مجھے کمار دیوی کی اس حالت پر بڑا دکھ اور صدمہ ہوا ہے، لیکن اسے وہاں سے نجات دلانے کے لیے تمہیں نہروالا کا رخ کرنا چاہیے تھا۔ اس کے باپ یا اس کے بھائی کو اس کی اطلاع کرنی چاہیے تھی تاکہ وہ کمار دیوی کو وہاں سے رہا کرنے کے لیے دیوداس اور سنگرام کو بھی عبرتناک سزا دیں۔ ایبا جب خاموش ہوا تو دکھ بھرا لمبا سانس لیتے ہوئے رام داس بول اٹھا، مالک، میں تو پہلے ہی آپ کو تلاش کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ پھر نہروالا کتنی دور ہے، میں وہاں تنہا سفر کر ہی نہیں سکتا، اور پھر کمار دیوی کے حالات میں آپ کا ذکر بار بار آتا تھا، اور جس وقت میں آپ کی طرف روانہ ہوا تھا اس وقت راجکماری کمار دیوی نے بھی میری اس تجویز سے اتفاق کیا تھا کہ اسے وہاں سے نکالنے کے لیے آپ کی مدد حاصل کی جائے۔ رام داس کے خاموش ہونے پر ایبا پھر بول اٹھا، پر وہ تو مجھ سے انتہا درجے کی نفرت کرتی ہے، میرا نام سننا پسند نہیں کرتی، اور مجھ تک یہ خبر بھی پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے راج مندر میں گئی تھی اور وہاں جا کر اس نے سوگند کھائی کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک مجھے قتل نہیں کرے گی۔ اس کے باوجود اس نے تمہیں میری طرف کیسے روانہ کر دیا؟ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا رکا، پھر وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، بہرحال میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، ہمارا لشکر یہاں چند دن تک قیام کرے گا، تم بھی کچھ روز یہاں قیام کر کے آرام کرو، اس کے بعد میں تمہارے ساتھ کچھ مسلح جوان روانہ کر دوں گا جو راجکماری کو وہاں سے نکال کر بحفاظت نہروالا پہنچا دیں گے۔ ساتھ ہی میرے کچھ مسلح جوان دیوداس اور سنگرام کو بھی پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور جو مسلح جوان میں تمہارے ساتھ بھجواؤں گا انہیں یہ بھی احکامات جاری کر دوں گا کہ سنگرام اور دیوداس کو بھی پکڑ کر راجکماری کے ساتھ اس کے باپ کی طرف نہروالا لے جائیں، تاکہ نہروالا کا راجہ بھیم دیو اپنی بیٹی کو اغوا کرنے والوں کو جو چاہے سزا دے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، رام داس، اس موقع پر میرے ذہن میں ایک اور تجویز بھی ہے، پتہ نہیں تم اس سے اتفاق کرتے ہو یا نہیں۔ رام داس نے بڑی ممنونیت سے ایبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کیوں آپ کی تجویز سے اتفاق نہیں کروں گا؟ جواب میں ایبا نے کچھ سوچا، پھر رام داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، رام داس، میں چاہتا ہوں تم 1-2 دن یہاں قیام کرو اور آرام کر کے واپس چلے جاؤ۔ میں چاہتا ہوں تمہارے جانے کے بعد کچھ مسلح جوانوں کو دریائے سرسوتی کی طرف روانہ کروں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب میرے آدمی کمار دیوی کو یہاں سے نکالنے کے لیے جائیں
تو دیوداس اور سنگرام بھی اپنے مسلح جوانوں کو اکٹھا کر کے ہمارے آدمیوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے بیک وقت 3 نقصانات سامنے آئیں گے۔ اول یہ کہ جو آدمی یہاں سے کمار دیوی کو نکالنے کے لیے بھجواؤں گا ان کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں گی۔ دوم یہ کہ راج کماری پھر دیوداس اور سنگرام کی گرفت میں چلی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو وہ دونوں اسے کہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں پھر راج کماری کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو انتقامی کارروائی کرتے ہوئے وہ اس کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور سوم یہ کہ جن ماہی گیروں کی بستی میں اس وقت کمار دیوی نے پناہ لے رکھی ہے، ماہی گیروں کی وہ بستی بھی سنگرام، دیوداس اور ان کے مسلح جوانوں کی اذیت کا شکار ہو سکتی ہے، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس وقت جو میرے ذہن میں تجویز آئی ہے وہ یوں ہے کہ پہلے تم اکیلے واپس جاؤ، میرے مسلح جوانوں کو تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ اس کا بھی ایک پہلو ہے، اور وہ اس طرح کہ اگر سنگرام اور دیوداس کو خبر ہو گئی کہ راج کماری کمار دیوی کو وہاں سے نکالنے کے لیے تم ہمارے مسلح جوان لے کر گئے ہو، تو ان پر یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اس حویلی سے کمار دیوی کے فرار کے ذمہ دار بھی تم ہو، لہٰذا وہ تمہارا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں ایسا بھی نہیں چاہتا۔ 2 دن کے بعد تم اکیلے جانا، مزید 2 دن کا وقفہ ڈال کر میرے مسلح جوان یہاں سے تمہاری بستی کی طرف آئیں گے۔ پہلے وہ دیوداس اور سنگرام اور ان کے مسلح جوانوں کا محاصرہ کر کے انہیں گرفتار کریں گے۔ ان کی گرفتاری کے بعد رات کے وقت کمار دیوی کو ماہی گیروں کی بستی سے نکالا جائے گا۔ یہ کام دن میں نہیں کیا جائے گا۔ اس طرح ماہی گیروں کی بستی پر بھی حرف گیری آئے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ جب پہلے دیوداس اور سنگرام کو گرفتار کر لیا جائے، اس کے بعد رات کی تاریکی میں کمار دیوی کو بھی وہاں سے نکال کر مسلح جوانوں کی سرکردگی میں تینوں کو نہروالا کی طرف بھجوا دیا جائے۔ اس طرح نہروالا کے راجہ کے سامنے کمار دیوی خود اپنے حالات پیش کرے گی، اور نہروالا کا راجہ جو چاہے دیوداس اور سنگرام سے سلوک کرے۔ اب بولو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ ایبا جب خاموش ہوا تو جواب میں رام داس کچھ دیر خاموش رہ کر سوچتا رہا، پھر ایبا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، جو کچھ آپ نے کہا ہے میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کی تجویز پر عمل کرنے سے نہ صرف میں بلکہ کمار دیوی بھی محفوظ رہے گی، اور ماہی گیروں کی بستی بھی دیوداس اور سنگرام اور ان کے مسلح جوانوں کے انتقام سے بچی رہے گی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیمے میں بٹھا کر تفصیل مجھ سے سنی، اور میری استدعا پر آپ کمار دیوی کی مدد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس سے پہلے جو تفصیل مجھ تک پہنچی ہے اس کے مطابق کمار دیوی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اور اب وہ اپنے اس سلوک پر پچھتا بھی رہی ہے۔ رام داس کے اس جواب پر ایبا خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے کسی کو آواز دے کر بلایا۔ اس پکار کے جواب میں مسلح جوان خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا، اور اسے مخاطب کر کے ایبا نے کہا، یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے رہنے اور کھانے کا انتظام کرو۔ 2 دن یہ یہاں قیام کرے گا، اس کے بعد یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ ساتھ ہی رام داس کی طرف دیکھتے ہوئے ایبا پھر کہنے لگا، رام داس، رخصت ہونے سے پہلے مجھ سے مل کر جانا، میں پھر اس موضوع پر تم سے گفتگو کروں گا۔ اب تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی رام داس اٹھا، اور وہ دروازے پر نمودار ہونے والا ایبا کا مسلح جوان رام داس کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ 2 دن بعد رام داس دریائے سرسوتی کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کو لے کر نہروالا کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے۔ ایک روز نہروالا کا راجہ بھیم دیو اور اس کا بیٹا رام دیو دونوں بڑی تیزی سے راج محل میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت رام دیو کی ماں راج کمل محل کے سامنے جو باغیچہ نما صحن تھا اس میں ٹہل رہی تھی۔ جب اس نے دونوں کو تیزی سے سکونتی حصے کی طرف آتے دیکھا تو وہ ان کی طرف بڑھی۔ جب وہ قریب آئے تو کچھ دیر تک ان کے چہروں کے تاثرات کا جائزہ لیتی رہی، پھر کہنے لگی، تم دونوں باپ بیٹے کی حالت سے لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ بھیم دیو کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی رام دیو بول اٹھا، ماتا، ہونے والا نہیں، ہو چکا ہے۔ میں اس سے پہلے جن خطرات کا اظہار کیا کرتا تھا، آج وہ عملی صورت میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں کا لشکر ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے ہماری طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ یہ خبر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہمارے مخبر لے کر آئے ہیں۔
وہ یہ نہیں بتا سکے کہ مسلمانوں کے لشکر کی کمانداری خود سلطان کر رہا ہے یا کوئی اور، لیکن مسلمانوں کا لشکر بہرحال نہروالا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے۔ میں اور پتا جی اس لیے آئے ہیں تاکہ اپنی تیاری کر کے مستقر کی طرف جائیں اور لشکر کو تیاری کا حکم دے کر یہاں سے نکلیں۔ ہم نہروالا سے ذرا دور کھلے میدانوں میں مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور دیکھیں اس جنگ کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہر صورت میں ہم سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام دیو رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، ماتا، میں جانتا ہوں میری اس ساری گفتگو کا پتا جی برا منائیں گے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اب مسلمان مختلف انداز میں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے ہیں۔ پہلے مسلمانوں نے صرف ملتان اور اس کو فتح کرنے کے بعد ہمارا رخ کیا تھا، وہ یہاں کے محل وقوع اور حالات سے واقف نہیں تھے، اور پھر ان کے لشکری بھی ان علاقوں سے انجان تھے، لیکن اب لگاتار کئی مارکوں میں وہ مقامی لشکروں کو شکست دے چکے ہیں۔ پشاور سے لے کر کنوج تک کے سارے علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دہلی اور بنارس پر بھی قبضہ کر چکے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے بڑے راجاؤں میں سے کچھ کو ہلاک کر دیا ہے اور کچھ کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر چکے ہیں۔ اب وہ ہمارا رخ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہمارے ہاتھوں انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی اس کا وہ انتقام ضرور لیں گے۔ میں نے اس موقع پر بھی مشورہ دیا تھا کہ ہمیں سلطان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے، لیکن ہم نے صلح کے بجائے ہندوستان کے راجاؤں کو اپنی مدد کے لیے بلایا اور مسلمانوں کو پسپا کر کے ہم ایک طرح سے خوش اور مطمئن ہو گئے تھے۔ اب جو مسلمان ہمارے علاقوں کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارا وہ اطمینان اور ہماری وہ خوشی کسی کام کی نہیں تھی۔ ماتا، میں اور پتا جی اپنی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں اور تیاری کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے۔ جب تک رام دیو بولتا رہا اس کے بعد بھیم دیو نے جواب میں ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اس کی باتوں سے متفق تھا، تاہم راج کمل کچھ پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ بھیم دیو رام دیو دونوں اپنا جنگی لباس پہننے کے بعد استبل کی طرف گئے، اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ اس کے بعد وہ راج محل سے نکل گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بھیم دیو رام دیو اپنے بڑے بڑے اور سرکردہ سالاروں کے ساتھ اپنے لشکر کو لے کر نہروالا سے کوچ کر گئے تھے۔ اپنے مخبروں کی رہنمائی میں بھیم دیو رام دیو اور ان کے سالاروں نے اپنے لشکر کے ساتھ اس شاہراہ پر پڑاؤ کر لیا تھا جس شاہراہ کی طرف مخبروں نے اشارہ دیا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر اس پر سفر کرتے ہوئے نہروالا کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جس روز راجہ بھیم دیو نے اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا تھا، اس سے دوسرے روز قطب الدین ایبک ایبا اور ان کے سالار بھی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گئے، اور بالکل بھیم دیو کے لشکر کے سامنے انہوں نے پڑاؤ کر لیا تھا۔ ایک دن اور ایک رات دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کیے رہے، اور ساتھ ہی محتاط بھی رہے کہ کوئی کسی پر شبخون نہ مارے۔ اس کے بعد دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل اور نکارے پیٹ دیے تھے، گویا لشکر اب ایک دوسرے سے ٹکرانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے۔ بھیم دیو رام دیو اور ان کے بڑے بڑے سالار اپنے لشکر کے سامنے اپنے گھوڑوں کو ادھر ادھر دوڑاتے ہوئے اپنے لشکر کی صفیں درست کر رہے تھے۔ یہی حالت اس وقت قطب الدین ایبک ایبا اور دوسرے سالاروں کی بھی تھی۔ وہ بھی اپنے لشکر کی صفوں کو استوار کرنے میں مصروف تھے۔ جنگ کی ابتدا نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے کی۔ اپنے لشکر کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ اپنی آرزوؤں کو سجاتے، اپنی خوشگمانیوں کو لبھاتے ہوئے قطب الدین ایبک اور ایبا کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف قطب الدین ایبک اور ایبا نے بھی نگاہوں کو قہر آلود اور عقل کو مجہول کر دینے والے بگولوں کی طرح اپنے رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ پھر وہ بھی راجہ بھیم دیو کے لشکر پر خزاں کی پیاسی شدتوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ دونوں طرف کے لشکری بری طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے، اور ہر کوئی اپنی کامیابی اور فتح مندی کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد میں لگ گیا تھا۔ بھیم دیو اور اس کے سالار جانتے تھے کہ اس سے پہلے نہروالا میں چونکہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو پسپائی اختیار کرنا پڑی تھی، لہٰذا مسلمان ہر صورت میں اپنی اس عزمیت اور پسپائی کا انتقام لے کر رہیں گے۔ اس بنا پر وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طرح
ایک بار پھر مسلمانوں کے قدم آگے نہ بڑھنے پائیں۔ بھیم دیو اور اس کے سالار چلا چلا کر اپنے لشکریوں کے جذبوں کو ابھار رہے تھے اور ان کے لشکری بھی رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے بری طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ وہ تہیا کیے ہوئے تھے کہ ہر صورت میں اپنی کامیابی کی مور ثبت کر کے رہیں گے، لیکن ابھی تک انہیں کسی بھی سمت سے اپنی کامیابی کی کوئی جھلک تک دکھائی نہ دے رہی تھی، اس لیے کہ دوسری طرف مسلمان لشکری بھی تکبیروں کے سائے میں اپنے سروں پر کفن باندھ کر حملہ آور ہوئے تھے۔ مسلمان لشکری مسلسل بھیم دیو کے لشکر کی تعداد کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ دیر کی مزید جنگ کے بعد راجہ بھیم دیو نے صاف طور پر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے لشکری مسلمانوں کے حملوں کے سامنے پربتوں کے اندھیروں کی طرح سمٹنے لگے ہیں۔ پھر بھیم دیو نے وہ سما بھی دیکھا کہ جب اس کے لشکریوں میں تھوڑی سی پسپائی دکھائی دی، تب مسلمان لشکریوں نے زوردار انداز میں تکبیریں بلند کی۔ شاید یہ لشکریوں کا ایک دوسرے کو پیغام تھا کہ اب پوری طاقت اور قوت سے دشمن پر حملہ آور ہو جاؤ اور اس پر آخری ضرب لگاتے ہوئے اپنی فتح کو یقینی بناؤ، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ مسلمان لشکریوں نے قطب الدین ایبک، ایبا اور دوسرے سالاروں کی سرکردگی میں اس زور سے حملے شروع کیے کہ انہوں نے اپنے ان حملوں کے دوران بھیم دیو کے لشکر کی اگلی کئی صفوں کو کاٹتے ہوئے اس کے لشکر کے وسطی حصے میں موت کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بھیم دیو اور اس کے سالاروں نے اپنی شکست اپنے سامنے رقص کرتے ہوئے دیکھ لی تھی، لہٰذا اپنی جانیں بچانے کی خاطر بھیم دیو نے شکست اور پسپائی کے نکارے بجوا دیے تھے۔ ان نکاروں کی گونج کے ساتھ ہی بھیم دیو شکست اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا اور نیروالا میں داخل ہو کر قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ قطب الدین ایبک، ایبا اور اس کے سالاروں نے سب سے پہلے دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کیا، اپنے زخمی ہونے والے لشکریوں کی دیکھ بھال کی، لشکر کے لیے خیمے نصب کر دیے گئے، لشکریوں کو آرام کا حکم دیا گیا۔ پھر قطب الدین ایبک اور ایبا سالاروں کے ساتھ ایک جگہ بیٹھ گئے۔ قطب الدین ایبک اپنے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں تمہیں اور اپنے سارے لشکریوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہم نے نہروالا کے راجہ بھیم دیو کے خلاف شاندار کامیابی اور ایک سنہری فتح حاصل کی ہے۔ یہ وہی نہروالا ہے جہاں اس سے پہلے ایک بار ہمیں پسپا ہونا پڑا تھا، اور ہم نے اپنی اس پسپائی کا خوب انتقام لیا۔ اب دشمن کے پڑاؤ کی ہر چیز پر تو ہمارا قبضہ ہو گیا ہے، اور جیسا کہ دشمن کے تعاقب کرنے والے مخبروں نے بتا دیا ہے کہ راجہ بھیم دیو نہروالا میں محصور ہو گیا ہے۔ مخبر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ نہروالا کی فصیل انتہا درجے کی مستحکم اور مضبوط اور بلند ہے۔ اب یہ بتاؤ دشمن کو ان میدانوں میں شکست دینے کے بعد ہمیں کس رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے اور ہمیں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے؟ اس موقع پر ایبا نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا، انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، آپ سب لوگوں میں سے کوئی بولنا چاہے تو بولے، ورنہ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنی طرف سے ایک تجویز پیش کروں۔ ایبا کے ان الفاظ کے جواب میں ان سالاروں نے یک زبان ہو کر یہی کہا، ایبا اپنی تجویز پیش کرے۔ اس پر ایبا سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، خداوند قدوس کا شکر ہے کہ ان میدانوں میں ہم نے بھیم دیو کو شکست دی ہے اور وہ اپنے فصیل بند شہر میں محصور ہو گیا ہے۔ اب جہاں تک ہماری حالت کا تعلق ہے، ہمارے پاس منجنیکوں کے علاوہ کوئی اور بھی فصیل اور قلعہ شکن اوزار نہیں ہے۔ پھر یہاں قیام کے دوران ہمارے پاس رسد اور ضروریات کی دیگر چیزوں کا بھی قحط پڑ سکتا ہے، اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے نہروالا کے گرد نواح کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اپنے لشکر کے لیے مہینوں تک کی ضروریات کی اشیاء بھر لینی چاہیے۔ ابھی تک نہروالا کے راجہ بھیم دیو نے ارد گرد کے علاقوں کو ہمارے خلاف کوئی حکم جاری نہیں کیا، لہذا ارد گرد کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر کہیں دھونس، کہیں دھمکی، کہیں حملہ آور ہونے کا خوف دلا کر اپنے لیے اناج اور ضروریات کی دیگر چیزیں جمع کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد پھر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ ہمیں نہروالا پر کیسے حملہ آور ہونا ہے۔ نہروالا کو فتح کرنے کے لیے ہمیں یہاں قیام کے دوران منجنیکوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہاں درخت بھی کافی ہیں اور انہیں کاٹ کر منجنیکیں بنا کر شہر کی فصیل کو گراتے ہوئے اس شہر پر قبضہ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ وقت خوراک اور غلہ اکٹھا کرنے کا ہے، اس لیے کہ اگر نہروالا کا
محاصرہ طول پکڑ گیا تو ہمارے پاس غلے اور دوسری ضروریات کی اشیاء کی کمی ہو جائے گی، اور پھر منجنیقیں بناتے ہوئے بھی کچھ وقت لگے گا۔ سب سے پہلے ہمیں 2 کاموں پر زیادہ اہمیت دینا چاہیے، ایک لشکر کے لیے غلہ، دوسرا خوراک کے لیے استعمال ہونے والے جانور، اور یہ ساری چیزیں ہمیں نہروالا کے نواح سے وافر مقدار میں مل سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ علاقہ پہلے سے میرا جانا بچانا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا جب خاموش ہو گیا تب قطب الدین ایبک نے اپنے باقی سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے عزیز ساتھیوں، ایبا نے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ اب تم میں سے کوئی اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو ہم اسے بغور سنیں گے۔ جواب میں سارے سالاروں نے پہلے آپس میں مشورہ کیا، پھر ان میں سے ایک اپنے باقی ساتھیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم میں سے کسی نے کچھ نہیں کہنا۔ ہمارے خیال کے مطابق جو تجویز ایبا نے پیش کی ہے وہ سب سے بہتر اور قابل عمل ہے، اسی پر عمل کرتے ہوئے ہم نہروالا کو فتح کر سکتے ہیں۔ ہمیں پہلے اپنی ضروریات کا غلہ اور جانور جمع کر لینے چاہیے۔ قطب الدین ایبک نے بھی مسکراتے ہوئے اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ 2 روز تک لشکریوں کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ اس کے بعد لشکر کا ایک حصہ تو پڑاؤ ہی میں رکھا گیا تاکہ کہیں نہروالا کا راجہ بھیم دیو اچانک نکل کر حملہ آور ہوتے ہوئے اپنی شکست کو فتح کا رنگ دینے کی کوشش نہ کرے، جبکہ لشکر کے ایک حصے کی چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لی گئیں اور مختلف سالاروں کی کمانداری میں دے دیا گیا، اور یہ ٹولیاں نہروالا کے اطراف میں پھیل کر لشکر کے لیے غلہ، جانور اور دوسری اشیاء جمع کرنے لگی تھی۔ اس طرح نہروالا کو فتح کرنے کے لیے قطب الدین ایبک اور ایبا نے اپنے لشکر کے لیے مہینوں کی ضرورت کا سامان جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ غلہ اور جانور جمع کرنے کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد قطب الدین ایبک اور ایبا نہروالا پر آخری ضرب لگانے کے لیے اپنی تیاریاں کرنے لگے تھے کہ اتنی دیر میں دہلی سے کچھ مخبر آئے اور انہوں نے قطب الدین ایبک اور ایبا کو اطلاع دی کہ ان کی غیر موجودگی میں گوالیار اور بیانہ شہروں کے راجپوت متحد اور منظم ہو کر مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا ہے۔ آنے والے مخبروں نے یہ بھی بتایا کہ اب تک مسلمانوں کے خلاف مقامی راجاؤں کی جس قدر جنگیں ہوئی تھیں، ان جنگوں کے شکست خوردہ عناصر ان 2 شہروں میں جمع ہو کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ خبریں سن کر قطب الدین ایبک اور ایبا نے نہروالا پر حملہ آور ہو کر اور اسے فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ تاہم وہ اس بات پر بھی خوش تھے کہ انہوں نے نہروالا کے راجہ بھیم دیو کو بدترین شکست دے کر اس سے انتقام لے لیا ہے۔ تاہم نہروالا کی اس مہم کو التوا میں ڈالتے ہوئے گوالیار اور بیانہ کے راجپوتوں سے نمٹنے کی خاطر قطب الدین ایبک اور ایبا اپنے لشکر کے ساتھ واپس دہلی کا رخ کر رہے تھے۔ دوسری طرف گوالیار اور بیانہ شہروں میں راجپوتوں کے اجتماع کی خبریں غزنی میں سلطان شہاب الدین غوری تک بھی پہنچ گئی تھی، اس لیے کہ سلطان کے مخبر بڑی برق رفتاری سے ہندوستان کی پل پل کی خبریں سلطان تک پہنچاتے تھے۔ سلطان کو جب خبر ہوئی کہ راجپوتوں کی قوتیں گوالیار اور بیانہ شہروں میں جمع ہو کر مسلمانوں کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں، تب سلطان شہاب الدین غوری غزنی شہر سے نکلا اور بڑی تیز رفتاری سے آندھی اور طوفان کی طرح اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ایک روز دریائے سرسوتی کے کنارے ماہی گیروں کی بستی میں بھگوان داس کے پاس راج کماری کمار دیوی اور کرن کماری رات کے کھانے کے لیے برتن لگا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ اس وقت مکان کے سامنے والے کمرے میں ہی بھگوان داس، اس کی بیوی راج سندری بیٹھے ہوئے تھے کہ جب کمار دیوی اور کرن کماری کھانے کے برتن لانے لگی تھی۔ دستک کی آواز سن کر سب چونکے تھے، جبکہ کمار دیوی بدک اٹھی تھی اور بھاگ کر وہ توشک خانے کی طرف گئی اور لحافوں کے اندر جا کر چھپ گئی تھی۔ شاید کمار دیوی اب ان چیزوں کی عادی ہو چکی تھی۔ جب بھی بھگوان داس کے ہاں کوئی آتا یا دروازے پر دستک ہوتی تو وہ توشک خانے میں جا کر چھپ جاتی۔ گھر کا دروازہ چونکہ ہر وقت بند رکھ کر اندر سے زنجیر لگائی جاتی تھی، لہٰذا ابھی تک کسی کو یہ خبر نہ ہوئی تھی کہ نہروالا کی راج کماری کمار دیوی نے بھگوان داس کے ہاں پناہ لے رکھی ہے۔ دروازے پر ہونے والی دستک کے جواب میں کسی قدر پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے راج سندری نے اپنے شوہر بھگوان داس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھ لیا، اس وقت دروازے پر دستک کون دے سکتا ہے؟
کرن کماری بھی پریشان ہو گئی تھی، بار بار توشک خانے کی طرف دیکھتی تھی جہاں کمار دیوی جا کر چھپ گئی تھی۔ بھگوان داس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ باہر سے ہلکی دھیمی اور مدھم سی آواز سنائی دی، بھگوان داس میرے محترم، دروازہ کھولو، میں رام داس ہوں۔ بھگوان داس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آگے بڑھ کر اس نے دروازے کی زنجیر اتار دی، دروازہ کھولا، اس کے ساتھ ہی رام داس اندر داخل ہوا۔ بھگوان داس نے پہلے کی طرح دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی، پھر رام داس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے والے کمرے کی طرف چلا گیا، ساتھ ہی سرگوشی کے انداز میں اپنی بیٹی کرن کماری سے کہنے لگا، راج کماری سے کہو کہ توشک خانے سے نکل کر ادھر آ جائے۔ کرن کماری اور اس کی ماں راج سندری دونوں اب مطمئن ہو گئی تھی۔ کرن کماری توشک خانے کی طرف گئی اور وہاں سے کمار دیوی کو نکال کر اپنے ساتھ لے آئی۔ رام داس کو دیکھتے ہی کمار دیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ بڑے پیار کا اظہار کرتے ہوئے آگے بڑھ کر وہ رام داس کے قریب ہی بیٹھ گئی، پھر کہنے لگی، بابا اب آپ آئے ہیں تو مجھے کوئی اچھی خبر سنائیے گا۔ جواب میں رام داس مسکرایا اور کہنے لگا، بیٹی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے لیے اچھی خبر ہی لایا ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے رام داس کو خاموش ہو جانا پڑا، کیونکہ شکوہ بری آواز میں کمار دیوی پھر بول اٹھی، بابا آپ نے اس کام کے لیے کئی ہفتے لگا دیے اور آپ کے انتظار میں نے جو یہ ہفتے گزارے ہیں، میں سمجھتی ہوں میری زندگی میں یہ سما سب سے زیادہ کرب خیز ہوگا۔ آپ اتنا عرصہ کہاں رہے؟ جواب میں رام داس کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا، پھر سرگوشی کے انداز میں وہ کہنے لگا، بیٹی کچھ نہ پوچھو مجھ پر کیا بیتی ہے۔ یہاں سے روانہ ہونے کے بعد میں دہلی کی طرف گیا، وہاں سے پتہ چلا کہ سلطان شہاب الدین غوری اپنے لشکر کے ساتھ کنوج کی طرف گیا ہوا ہے، اس لیے کہ کنوج کا راجہ جے چند اور اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کا رشتہ دار بھیم راج سلطان کے خلاف جنگ آزما ہوئے تھے اور دونوں کو شکست ہوئی۔ مسلمانوں کے سلطان نے کنوج پر قبضہ کر لیا تھا۔ میں جب کنوج پہنچا تو پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر بنارس جا چکا ہے۔ اب میری بدقسمتی کہ میں بنارس کی طرف روانہ ہوا۔ جب بنارس پہنچا تو وہاں سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر دہلی چلا گیا ہے۔ میری بدقسمتی راستے میں کہیں میرا ٹکراؤ مسلمانوں کے لشکر سے نہیں ہوا، اس لیے کہ میں دریائے گنگا کے کنارے کنارے بنارس کی طرف گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کا لشکر بنارس سے نکل کر دریائے جمنا کے کنارے کنارے دہلی کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس بنا پر راستے میں میرا اور مسلمانوں کے لشکر کا کہیں آمنا سامنا نہ ہو سکا، جس کی بنا پر میں بنارس جا پہنچا۔ بنارس سے جب پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو دہلی جا چکا ہے، تب میں دم لیے بغیر پلٹا اور دہلی کا رخ کیا، لیکن دہلی پہنچ کر بھی میری بدقسمتی میں کمی نہ آئی، نہ اس کا خاتمہ ہوا، اس لیے کہ دہلی پہنچ کر پتہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر تو اجمیر جا چکا ہے، لیکن میں نے بھی پیچھا نہیں چھوڑا، دہلی سے نکل کر منزل پر منزل مارتا ہوا اجمیر جا پہنچا، اور اجمیر کے نواح میں پھر میری ملاقات مسلمانوں کے لشکر میں ایبا سے ہوئی۔ یہاں تک کہنے کے بعد رام داس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے راج کماری کمار دیوی بول اٹھی تھی، پھر آپ نے جب میرے حالات ایبا کو سنائے ہوں گے تو اس نے کیا کہا؟ جواب میں رام داس مسکراتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا میں نے تیرے حالات پوری تفصیل سے ایبا سے کہہ دیے۔ تمہارے اس طرح اغوا ہونے اور یہاں بستی میں رہنے پر اس نے بڑا دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ کمار دیوی پھر اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، صرف دکھ اور افسوس کا اظہار کیا یا یہاں سے نکالنے کے لیے کوئی بندوبست بھی کیا؟ کمار دیوی کے اس سوال پر رام داس نے اس موضوع پر ایبا سے ہونے والی گفتگو پوری تفصیل سے کہہ دی۔ رام داس جب خاموش ہوا تو کمار دیوی کسی قدر پریشان اور فکر مند ہو گئی تھی۔ بھگوان داس، کرن کماری، راج سندری اور رام داس چاروں بڑے غور اور فکر مند انداز سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ اس موقع پر رام داس نے پھر اسے مخاطب کیا، بیٹی کیا بات ہے؟ میں دیکھتا ہوں میری اس گفتگو سے تو پریشان اور فکر مند سی ہو گئی ہے۔ کیا تو اس گفتگو سے مطمئن نہیں ہے جو میرے اور ایبا کے درمیان ہوئی؟ جواب میں کمار دیوی چونکی، پھر دکھ بھرے انداز میں کہنے لگی، میں سمجھتی ہوں میں اس کی نظروں میں گر گئی ہوں۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو اس کی نگاہوں میں گرا لیا ہے۔